السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امجد گل اور آپ میرا پلیٹ فارم امجد گل دیکھ رہے ہیں۔ پہلی بڑی خبر جو ڈی جے ایس پی آر صاحب اور عطا تارڑ صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ باقی پولیٹیکل پارٹیز کو پریس بریفنگ دی ہے، اس پریس بریفنگ کو لے کر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور پاکستانی قوم سوشل میڈیا پر سوالات اٹھا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ جو اپوزیشن کا اس وقت نیشنل ایجنڈا سامنے آیا ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب کے ایک حالیہ بیان پر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان میں غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ جو اس وقت نیشنل ایجنڈے میں جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس میں جو پوائنٹس ہیں ان پہ بات ہوگی۔ جو پہلی بڑی خبر ہے، ڈی جے ایس پی آر صاحب اور عطا تارڑ صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ باقی پولیٹیکل پارٹیز کو بٹھا کر جو پریس بریفنگ دی تھی، اس پریس بریفنگ کو لے کر اس وقت پاکستانی قوم ڈی جے ایس پی آر صاحب سے یہ سوال کر رہی ہیں کہ آپ کے دائیں بائیں کل جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ تقریباً سارے وہ لوگ تھے جو ہارے ہوئے تھے، جن کو پاکستانی قوم نے 8 فروری کے الیکشن میں مسترد کیا تھا۔ اس وقت جو سوشل میڈیا ہے اس پر پاکستانی قوم یہ سوال کر رہی ہے کہ آپ نے جن لوگوں کو بٹھایا تھا کیا وہ پاکستانی قوم کی نمائندگی کر رہی تھی یا نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو صوبائی صدر ہے جنید اکبر خان، اس وقت جو اس کا اعلان سامنے آیا ہے اور اداروں کو للکارا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو للکارا ہے کہ آپ ہمیں تو ڈراتے ہیں، ہماری فیملیز کو اٹھانے پہ ہمارے اوپر پریشر آپ بلڈ کرتے ہیں ہمارے ویڈیوز دکھا کے، لیکن آپ اس دن سے ڈرے جب پاکستانی قوم کے نوجوان نکلیں گے عمران خان صاحب کے لیے، اس ملک کے لیے، آپ اس دن سے ڈرے اور آپ یہ جبری گمشدگیاں اور آپ یہ ظلم جبر بربریت چھوڑ دے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں اپوزیشن کا جو نیشنل ایجنڈا ہے اس وقت سامنے آیا ہے، جس میں یہ اعلامیے میں 2024 کے جو انتخابات تھے ان کو یکسر مسترد کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو منرل اینڈ مائنز بل تھا اس کو بھی یکسر مسترد کر دیا گیا ہے اور یہ ایک وفاق کی طرف سے حملہ قرار دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو جبری گمشدگیاں پچھلے 2-2.5 سالوں سے ہو رہی ہے ان پر بھی سوالات اٹھائے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ فلسطین کے حوالے سے جو اس وقت کی حکومت ہے ان کی سفارتی ناکامی جو ہے اس پر بھی نیشنل جو ایجنڈا ہے اس میں یہ سوالات اٹھائے گئے ہیں کہ اس وقت حکومت فلسطین کو لے کر کیوں ناکام ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پریس بریفنگ دی گئی تھی ڈی جی ایس پی آر صاحب کی جانب سے، اس میں کوئی بھی مین مرکزی قیادت موجود نہیں تھی۔ جو ایک اس وقت تنقید ہو رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس میں شمولیت کیوں اختیار نہیں کی تھی، لیکن یہاں پہ یہ سوال بھی بنتا ہے کہ اس میں شہباز شریف صاحب کیوں موجود نہیں تھے، اس میں بلاول صاحب کیوں موجود نہیں تھے، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کیوں موجود نہیں تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی جو اس وقت باہر کی قیادت ہے ان میں مین ڈیفرنس کیا ہے، ان میں مین ڈیفرنس یہی ہے کہ عمران خان صاحب جس طرح کی بھی حالات ہوتے تھے وہ کھل کر بولتے تھے، وہ کھل کر کھیلتے تھے، جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ 9 مئی کے بعد جس طرح کے حالات بنے تھے اور جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے رہنما پارٹی چھوڑ رہے تھے، لیکن عمران خان صاحب وہ واحد بندہ تھا جو اپنی پوری پاکستانی قوم کو یہ پیغام دیتا رہا کہ آپ نے گھبرانا نہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، والسلام۔